سرکار غوث اعظم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، ARYQ ٹی وی کے خصوصی پروگرام حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کے فیوضات و برکات کے حوالے سے جاری اور ساری ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غوث پاک کی تعلیمات اور واعظ و نصیحت۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے کریں گے۔ ابن حجر عسقلانی اپنی منبہات میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، اپنی کشتی کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ سمندر بہت گہرا ہے۔ یہاں سمندر سے مراد آخرت ہے۔ اپنی کشتی کو مضبوط کر لو اس لیے کہ آخرت کا سمندر بہت گہرا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ اپنا توشہ پورا ساتھ لے لو، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنا بوجھ ہلکا رکھو، یعنی دنیا کا بوجھ ہلکا رکھو، اس لیے کہ آخرت کی گھاٹی بہت تنگ اور مشقت والی ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، چوتھی بات ارشاد فرمائی، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اس لیے کہ ان کو دیکھنے اور پرکھنے والا بہت تیز نظر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ یہ چار باتیں بڑی ہی خوبصورت اور انسان کی پوری زندگی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور پوری زندگی کی راہ ہدایت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو راہ ہدایت پر چلا لے تو پھر اس کی کامیابی یقینی ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا نتیجہ ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعام اور خیر حاصل ہونے کی کامل توقع کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہم حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس حوالے سے آپ کی زندگی قرآن اور صاحب قرآن سے کتنی قریب ہے، کتنا تعلق رکھتی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے۔ ولی کی تعریف بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر 90 مرتبہ ارشاد فرمایا، کبھی ولی، کبھی لفظ اولیاء، کبھی لفظ ولایت استعمال فرما کر دور حاضر کے مشہور معروف محقق ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر بھی 90 مرتبہ لفظ ولی، اولیاء اور ولایت ان کا ذکر فرمایا۔ اور اگر ہم حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو وہ بھی 90 برس ہی بنتی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیتا ہے اور آپ کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ترتیب دے دیتا ہے۔ حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی یہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ ان کی مجلس میں کم سے کم 70,000 افراد تشریف فرما ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک بھی یہ مجمع چلا جاتا تھا۔ اور حضرت سیدی شیخ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر رکھا تھا کہ جب وہ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہو کر بولتے تھے تو ان کے ممبر پہ جیسے وہ قریب والے سن رہے ہوتے تھے ویسے ہی دور والے بھی سن رہے ہوتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل تھا۔
لیکن اس سے قبل ایک بات ضرور ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عجم کا رہنے والا تھا، اور بغداد میں تو بڑے فصحاء بلاغاء اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ، زبان دانی رکھنے والے لوگ تھے، اور میں ان کے سامنے عجم کا تھا، میرے پاس تو وہ الفاظ اور وہ زبان نہیں تھی کہ اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کر کے اپنا پیغام ان تک پہنچا سکوں۔ تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یہ آپ 521 ہجری کا واقعہ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ تکلم علی الناس وادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے عبد القادر، اے بیٹے، لوگوں کے سامنے واز کرو اور عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نہیں بولنا جانتا، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے جتنی فصیح زبان ان لوگوں کی ہے۔ یہ واقعہ ظہر کی نماز سے پہلے کا تھا، اور ظہر کی نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں اور میں بولنے سے ڈر رہا ہوں۔ اسی اثناء میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات میرے بابا جان آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا بنی لما تکلم علی الناس، اے میرے بیٹے تو لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی یہی عرض کی۔ تو اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ گفتگو کرو۔ ابھی میں ہچکچاہٹ میں تھا، تو جب حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے بھی کہا اپنا منہ کھولو، اور 6 مرتبہ انہوں نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ محترم ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ بابا جان آپ نے 7 مرتبہ لعاب مبارک کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں ان سے پیچھے رہا اور میں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب تمہارے منہ میں ڈالا ہے، اب تم گفتگو کرو، اب تم بولو اور اللہ کا پیغام اور تعلیمات قرآن سے لوگوں کے دلوں کو منور کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میں نے تعلیم، تبلیغ اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ولایت کے حوالے سے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ کامل جو ہوتا ہے اس کے لیے 12 خصلتیں اس کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ 12 خصلتیں کیسی ہیں، وہ کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے حوالے سے آپ سماعت کیجئے۔ مسند ولایت پر متمکن ہونے کے لیے یہ جو 12 خصائل آپ نے بیان فرمائے، ان میں پہلے 2 خصائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو 2 خصلتیں اللہ تعالیٰ سے سیکھنی چاہیے۔ وہ 2 خصلتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ وہ یہ ہیں کہ عیب پوشی اور رحم دلی۔ شیخ کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیب پوش بھی ہو اور رحم دل بھی ہو۔ فرمایا کہ یہ 2 خصلتیں، یہ دونوں خصائص اللہ تعالیٰ سے سیکھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ 2 خصلتیں جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے۔ اور وہ 2 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ شفقت اور رفاقت، مخلوق پر شفقت کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اپنی رفاقت میں ان کو جگہ دینا۔ فرمایا پھر 2 خصلتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ وہ کیا ہوں؟ فرمایا راستی اور راست گوئی، یعنی سچ کہنا، سچ بولنا اور سچائی کا ساتھ دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 2 خصلتیں سیکھے۔ پھر فرمایا کہ شیخ کامل کے لیے ضروری ہے کہ 2 خصلتیں
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو نیک بات بتلانا اور ہر ایک کو برائی سے روکنا۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، وہ ہیں کھانا کھلانا اور شب بیداری کر کے اپنے رب کو راضی کرنا۔ پھر فرمایا کہ 2 خصلتیں حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھے، وہ 2 خصلتیں کیا ہیں کہ عالم بننا اور شجاعت اور جواں مردی اختیار کرنا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھنی ضروری ہیں۔ فرمایا کہ ولایت کی مسند پر متمکن ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ شیخ کامل کے اندر یہ 12 خصائص موجود ہوں، پھر انسان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کرے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ میں گوشہ نشین ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدی شیخ نے فرمایا کہ گوشہ نشین ہونے کے لیے بھی پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کر ان کو سمجھ کر ان کو اپنا کر، اور پھر اس کے بعد جب آپ ہر چیز کو سمجھ لیں گے، اس کو اپنا لیں گے، اس پر کامل ایمان اور یقین رکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ گوشہ نشینی اختیار کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وگرنہ اگر آپ ویسے ہی گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے تو آپ بجائے اجالے کے تاریکی کی جانب چلے جائیں گے، اور پھر جب آپ کو روشنی کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو رہنما کی ضرورت ہوگی، راہبر کی ضرورت ہوگی، اور پھر آپ کو گوشہ نشینی ترک کرنی ہوگی۔ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیمات الہیہ سے قریب کر لیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مقتدا بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو علوم شرعیہ، طبعیہ اور اصطلاحات صوفیہ سے واقف نہ ہو وہ بندہ مقتدا نہیں بن سکتا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی اسم اعظم ہے، اسم اللہ ہی اسم اعظم ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر صرف اللہ کا نام ہو، ما سے واللہ سب ختم ہو جانا چاہیے، سب نکال دو، دل کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ جب تم اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو گے تو وہی اسم اعظم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سچائی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، میں ناظرین کی مکمل توجہ چاہتے ہوئے یہ پیراگراف آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اخلاص اور راست بازی کا عصائے موسوی تمہارے دل کے پتھر پر مارا جائے تو اس سے حکمت کے چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ عارف اسی اخلاص اور سچائی کے بازو سے عالم کون و فساد کے قفس سے نکل کر فضائے نور قدس میں پہنچ سکتا ہے۔ جس کسی کے دل پر بھی نور صدق و یقین ظاہر ہوتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، نور ولایت اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کیا ہے اور اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ تو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑا حکمت آموز جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے دل سے ہاتھ تک نکال دے، اس کو اپنے دل سے اپنے ہاتھ تک، فرمایا نکال دے، اس دنیا کو اپنے دل سے اپنے ہاتھ تک نکال دے، پھر تجھ کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا اور آپ کی زندگی کا جو مطالعہ کیا گیا تو جواب یہ ملا۔ ابن نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ الجبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسن خلق سے بہتر اور افضل عمل کسی کو نہ پایا۔ یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اس کو کھانا کھلانا،
فرمایا کھانا کھلانے سے بہتر اور حسن خلق سے بہتر میں نے کوئی عمل نہ پایا۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ایک شکستہ دل فقیر دجلہ کے دوسرے کنارے جانا چاہتا تھا، تو ملاح نے اس سے پیسے مانگے اور اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا تو حضرت سیدی نے اس کو 30 دینار عطا کیے اور کہا کہ اب یہ لے لو اور جاؤ اور کشتی والے کو اس کا کرایہ ادا کرو اور اپنی منزل پر پہنچو۔ وہ جانے لگا تو جاتے ہوئے پھر اس کو بلایا، کہا 30 دینار الگ دے رہا ہوں، اپنا جبہ اتار کر بھی اس کو دے دیا، کہا یہ بھی لے جاؤ، کسی کام آئے تو اس کو بھی بیچ دینا۔ اللہ کے ولی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، یہی ان کی کرامت ہوتی ہے، یہی ان کی ولایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سرکار غوث